آپ نے بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہوں گی جن کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہیں اور ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور ان کے میکے اور سسرال دونوں سے تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور آخر اس کا راز کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی 5 باتیں شیئر کروں گی جو سمجھدار عورتیں مرتے دم تک کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ السلام علیکم، ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اور میرے چینل رقیہ حارث ولاگ میں بھی آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آج بھی جو ہے آپ ہمیشہ کی طرح میرے کچن کی صبح کی روٹین دیکھیں گے اور گائز یہاں جو ہے میں بنا رہی تھی بریک فاسٹ، اور بریک فاسٹ میں نے آج بنائے تھے فرینچ ٹوسٹ کے ساتھ ہاف فرائی، ایگ بنائے تھے، آملیٹ بنایا تھا، چائے بنائی تھی، اور سب کے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ ناشتے ہوتے ہیں، تو فٹافٹ ناشتے میں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بنا دیتی ہوں۔ لیکن کھانا یہی ہوتا ہے، میرا ایک رول ہے کہ کھانا جو بنا ہے وہی سب نے کھانا ہے، اور کھانے کے معاملے میں یہ نہیں کرتی کہ کسی بچے کو کچھ اور کسی بچے کو کچھ اور نہیں۔ یہ میں نے رول بنایا ہوا ہے کہ کھانا اگر جو بھی بنا ہے وہی سب نے کھانا ہے۔ تو ناشتے میں یہ ہے کہ میں کر دیتی ہوں تھوڑا سا کہ جس کو جو کھانا ہے وہ بتا دے تو پھر میں وہی بنا دیتی ہوں۔ تو گائز میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک میں نمبر 1 ہے کہ اپنے بچوں کی حد سے زیادہ تعریف یا برائی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو اپنے بچوں کی نہ حد سے زیادہ تعریف کریں اور نہ ہی دوسروں کے سامنے ان کی خامیاں بیان کریں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ میرا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، ہر وقت ضد کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا یا بہت روتا ہے۔ اور جب بچہ یہ باتیں سنتے ہیں تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کی ضرورت سے زیادہ تعریف بھی نہ کریں کہ میرا بچہ بہت ذہین ہے، ضد نہیں کرتا اور میری ہر بات مانتا ہے فلاں فلاں، یا بازار میں کبھی مہنگی چیز نہیں مانگتا۔ تو سمجھدار عورتیں ایسی باتیں دوسروں سے نہیں کرتیں، کیونکہ اس سے بچوں کو نظر لگ سکتی ہے، وہ بیمار یا چڑچڑے ہو سکتے ہیں، اور یا ان میں وہ عادتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو پہلے ان میں نہیں تھیں۔ تو سمجھدار عورت وقت اور موقع دیکھ کر خاموش رہنا جانتی ہے۔ اور گائز یہاں دیکھ لیں ہمارا آملیٹ بھی ریڈی ہو گیا تھا، ہاف فرائی ایگز بھی بن گئے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ فرینچ ٹوسٹ بھی میں نے بنا لیے تھے، چائے بھی ہماری یہاں کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اور گائز میں استعمال کرتی ہوں بیک پارلر کی جو ہے وہ بریڈ، آپ لوگ بھی یہی استعمال کیا کریں۔ اور گائز آتے ہیں دوبارہ ٹاپک کی طرف، اپنے گھر کی کمزوریاں یا راز۔ اپنے گھر کی کمزوریاں، خامیاں اور راز کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل اور کمزوریاں ہوتی ہیں، تو سمجھدار عورت چاہے اس کے گھر میں کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، وہ باہر کسی کو نہیں بتاتی۔ آج کا دوست کل کا دشمن بھی بن سکتا ہے، اور دشمن ہمیشہ انہی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، چاہے میکا ہو یا سسرال، ہر گھر میں اختلافات اور چھوٹے موٹے جو ہیں وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک ذاتی بات شیئر کرتی ہوں، عزت اور سکون بازار سے نہیں خریدے جا سکتے، یہ صرف خاموشی، سمجھداری اور اچھے اخلاق سے اپنے گھر اور خاندان میں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو گائز ناشتہ تیار ہونے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری کی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے آلو گوشت کی ریسیپی، بہت ہی ایزی ریسیپی ہوگی، اسے فالو کیجیے گا۔ میری ریسیپیز بہت ایزی ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ فالو کر کے بنائیں گے تو بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھا کھانا آپ لوگوں کو جو ہے وہ میسر ہوگا، مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی نئی ہیں میری سسٹرز لائک کریں، کمنٹ کریں، اور مجھے بتائیں کہ میں اپنی ویڈیو کو اور کس طرح سے مزید بہتر بنا سکوں۔
اور آپ لوگ کس ٹاپک پر جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گی تو مجھے بتائیے، تو میں وہ ٹاپک بھی جو ہے وہ لے کر آؤں گی انشاءاللہ جو آپ لوگ کہیں گے۔ اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے۔ نمبر 3، اپنی نیکیاں اور صدقات۔ اچھا جی، سمجھدار عورتیں اپنی عبادت، صدقہ، خیرات یا نیکیوں کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتی، اور اگر وہ ہر مہینے صدقہ دیتی ہیں، غریبوں کی مدد کرتی ہیں اور بچوں کے کپڑے عطیہ کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں یا استغفار کرتی ہیں، تو یہ سب اللہ کے لیے کرتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اگر نیکی صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کی جائے تو اس کا اجر اور اثر کم ہو جاتا ہے، بلکہ میری نظر میں بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قیامت والے دن فرمائیں گے کہ جن کو دکھانے کے لیے آپ نیکیاں کرتی تھی انہی سے جا کے اس کا اجر و ثواب بھی لے لیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ صدقہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اسی لیے نیک اعمال ضرور کریں، صدقہ ضرور دیں، لیکن انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے بچیں۔ تو گائز یہاں جو ہے میں بنا رہی تھی آلو گوشت، اور آلو گوشت کی ریسیپی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے اس میں گوشت ڈالا، پیاز ڈالا کاٹ کے، ٹماٹر ڈالے اور لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا۔ اس کے بعد جو ہے لال مرچ اور پسا ہوا دھنیا، نمک، ہلدی اور یہ سب ڈال کر میں نے اس میں سے تھوڑا سا میں آئل ضرور ڈالتی ہوں، اور وہ ڈال کر میں نے کوکر میں جو ہے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا۔ اور گائز یہاں جو ہے میں نے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ گل جاتا ہے، تقریباً گوشت کو گلنے میں 30 سے 40 منٹس لگتے ہیں، تو ہم کوکر جو ہے وہ کھول لیتے ہیں، اور کھولنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونا میں نے۔ جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس کو بھوننے کے بعد اس میں آئل ڈالنے کے بعد آئل ڈالا، ہلکا سا زیرہ ڈالا، ثابت زیرہ، اس کو بھونا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے آلو ڈال دیے، اور آلو ڈالنے کے بعد اس کو پانی ڈال کے چھوڑ دیا، تو ہمارا آلو گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا۔ اور گائز ساتھ ہی جو ہے میں چاول بھی اپنے بنا رہی تھی، اور چاول بالکل سمپل سادے جو ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں، تو وہی چاول جو ہے میں بنا رہی تھی۔ گائز میری ریسیپی سے ضرور آلو گوشت ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ چلتے ہی ٹاپک کی طرف۔ نمبر 5 میں آپ کو بتاتی چلوں اپنے مستقبل کے منصوبے۔ اچھا جی، سمجھدار عورتیں اپنے مستقبل کے منصوبے جو ہیں وہ ہر کسی کو نہیں بتاتی، وہ خاموشی سے اپنے منصوبوں پر کام کرتی ہیں، اور یہ نہیں بتاتی کہ شوہر الگ گھر لے رہے ہیں، کاروبار شروع کر رہے ہیں یا کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ تو اپنے منصوبوں پر بھی خاموشی سے محنت کریں، اور ہر کسی کو اپنے اگلے قدم کے بارے میں مت بتائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں تو ان کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ آپ کی کامیابی خود بولے۔ اور گائز یہاں جو ہے میں آلو گوشت جو ہے میں بھون رہی تھی، اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ سب جو ہے وہ چلی جائے۔ اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے، تب تک آلو نہ گل جائیں۔ آلو گل جائیں گے تو یہ ہے کہ پھر ہمارا آلو گوشت جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا، اور جتنا شوربہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے اتنا رکھنے کے بعد آپ چولہا بند کر سکتے ہیں۔ اور گائز اب ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف دوبارہ۔ نمبر 5، اپنے میکے کی کمزوریاں سسرال میں بیان نہ کریں، کیونکہ سمجھدار عورت کبھی بھی اپنے والدین، بہن بھائیوں، بھابھیوں یا دیگر رشتہ داروں کی کمزوریاں یا مالی حالات سسرال میں بیان نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ اپنے میکے کی عزت کا خیال رکھتی ہیں۔ جو عورت اپنے میکے کی عزت نہیں رکھ سکتی، سسرال والے بھی اس کی عزت نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح سسرال کی باتیں میکے میں بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کے ولاگ میں موضوع بھی مکمل ہو گیا، اور یہاں جو ہے میرا آلو گوشت بھی آلموسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے۔ تو خاموشی میں وہ طاقت ہوتی ہے جو الفاظ میں نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے راز اپنے سینے میں محفوظ رکھنا سیکھ لیتی ہیں تو کوئی بھی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے خاموش رہیں، اپنے راز، اپنے بچوں کی باتیں اور اپنے خاندان کی باتیں ہر کسی سے شیئر نہ کریں۔ اور اگر آپ اپنے گھر اور خاندان اور بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہیں
اور اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہیں تو ان 5 باتوں کو ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اور اپنا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے گھر کے مسائل اور دوسروں کو بتاتی ہیں تو لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں، اور آپ کی عزت بھی کم ہوتی ہے، اور باتیں پورے خاندان میں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو پلیز میری ویڈیو کو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا، اور اگر عمل کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر اور اچھی جو ہے وہ ایڈوائسز میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں، تو آپ لوگ ضرور فالو کیجئے گا۔ اور ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ دنیا کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔